بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھے فقیر کی بد دعا۔ ایک زمانے کی بات ہے، دعائے زبیر کے کنارے ایک وسیع و عریض شہر آباد تھا جس کا نام دارالامن تھا۔ یہ شہر تجارت، دولت اور رونق کے لیے مشہور تھا۔ اسی شہر میں ایک نہایت مالدار تاجر رہتا تھا جس کا نام کریم شاہ تھا۔ کریم شاہ کپڑے، اناج اور قیمتی دھاتوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس کی دکانیں شہر کے بڑے بازاروں میں تھیں۔ اس کی کوٹھیاں عالی شان تھیں۔ اس کے آگے پیچھے نوکروں کی قطار لگی رہتی تھی۔ دولت نے کریم شاہ کو امیر ہی نہیں بلکہ مغرور بھی بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں غریبوں کے لیے ذرا بھی ہمدردی نہ تھی۔ جو بھی محتاج اس کے دروازے پر آتا وہ اسے حقارت سے دیکھتا، اس کا مذاق اڑاتا اور سب کے سامنے ذلیل کر کے بھگا دیتا۔ اسے یہ سب کر کے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ہر روز وہ بازار جاتا، اپنی دولت کا روب جھاڑتا اور جہاں کہیں کسی فقیر یا مسکین کو دیکھتا وہاں رک کر تصحیح کرتا۔ لوگ اس کے خوف سے خاموش رہتے کیونکہ وہ شہر کا سب سے طاقتور تاجر مانا جاتا تھا۔ ایک دن ایک نہایت ضعیف فقیر اس کی دکان کے سامنے آ کر رکا۔ کپڑے پرانے، ہاتھ کانپتے اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مالک، اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ کریم شاہ ہنس پڑا اور بولا، اللہ کے نام پر؟ اللہ تمہیں کیوں نہیں دیتا؟ محنت کرو، یوں مانگنے میں شرم نہیں آتی؟ ہٹے کٹے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے۔ وہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ، کام کرو اور جا کے کچھ کھا پی لو۔ ہم جیسے امیر لوگوں کو دیکھ کر تم لوگ اور زیادہ فقیر بن جاتے ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ فقیر خاموشی سے پلٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کریم شاہ کے دل تک نہ پہنچ سکا۔ کریم شاہ کا گھرانہ بڑا تھا۔ اس کی بیوی سائرہ بیگم نہایت نیک اور نرم دل عورت تھی۔ وہ اکثر شوہر کو سمجھاتی کہ غریبوں پر رحم کیا کرو، صدقہ دیا کرو، دل نہ دکھایا کرو۔ اللہ بڑا کریم، بڑا رحیم ہے، وہ سب کچھ دے کر آزماتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری آزمائش شروع ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے۔ اللہ سے ڈرو۔ مگر کریم شاہ ہنس کر کہتا، یہ سب کمزور لوگوں کی باتیں ہیں۔ جو محنت کرتا ہے وہ امیر بنتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا عدنان باپ کے ساتھ کاروبار سیکھ رہا تھا اور چھوٹا بیٹا حمزہ ابھی مدرسے میں پڑھتا تھا۔ ایک جمعے کے دن مسجد کے دروازے پر ایک نابینا فقیر بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صدا لگا رہا تھا، یا اللہ کے بندو، کچھ صدقہ دے دو۔ کریم شاہ نے اسے دیکھا اور تلخی سے کہا، اندھے، مسجد کے باہر بیٹھ کر مانگتا ہے؟ شاید یہ تیری کسی سزا کا نتیجہ ہے۔ فقیر نے سر جھکا کر اتنا کہا، تاجر صاحب، اللہ آزمائش ضرور لاتا ہے، غرور والوں پر بھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ میرا اندھا ہونا میرا قصور نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے یہ لفظ اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ تاجر نے اسے نہایت
حقارت سے دیکھا اور کہا لگا کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد شہر میں ایک بڑا تجارتی میلہ لگا۔ وہاں ایک بزرگ درویش بابا صفی الدین لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ کریم شاہ کو اسے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ وہ اسے بھی ڈھکوسلا سمجھتا تھا، دھوکے باز سمجھتا تھا۔ کریم شاہ نے انہیں دیکھ کر سب کے سامنے کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، لوگوں کو ڈرا کر پیسے بٹورنے کا طریقہ۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس ایسے ہزار بہانے ہوتے ہیں تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے۔ بابا صفی الدین نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا، دولت آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے تو کوئی نیکی نہیں لگتی، کوئی اچھی بات اچھی نہیں لگتی۔ ہر طرف وہی نظر آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ ایک کہاوت ہے نا کہ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہی نظر آتا ہے، تو تمہارا بھی بیٹا وہی حال ہے۔ اور ایسے لوگوں کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ کریم شاہ کو اس کی باتیں اتنی بری لگیں کہ وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسی رات کریم شاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہے اور اندھیرا اس پر چھا رہا ہے۔ بابا صفی الدین کی آواز آئی، ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ مگر اس نے خواب میں بھی انکار کر دیا۔ پھر وہ دن آیا جب ایک بہت بڑا تجارتی سودا طے ہوا، کروڑوں کی ڈیل۔ کریم شاہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ واپسی پر وہی نابینا فقیر پھر ملا۔ اسے دیکھ کر اس کا اتنا موڈ خراب ہوا کہ اس بار کریم شاہ نے غصے میں اسے دھکا دے دیا۔ فقیر زمین پر گر گیا اور بس اتنا بولا، یا اللہ، تو خود انصاف فرمانا۔ اسی رات کریم شاہ کی کوٹھی میں آگ لگ گئی۔ گودام، مال، زیورات، کاغذات، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ یہیں سے زوال شروع ہوا۔ کاروبار میں نقصان، مقدمے، قرض، دکانوں کی بندش، لوگوں کی بے رخی، سب کچھ ایک ایک کر کے چھن گیا۔ پھر اس کا چھوٹا بیٹا حمزہ سخت بیمار ہو گیا۔ مہنگے علاج کے باوجود افاقہ نہ ہوا۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹروں کی سمجھ سے بالاتر ہو گئی، اور ایک دن وہ خاموشی سے چپ کر کے اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ کریم شاہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اس کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کو اس سے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، اور رویا، چلایا، ٹکریں ماری اس نے دیواروں کو، لیکن اب جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو چکا تھا۔ تب کریم شاہ پہلی بار ٹوٹ گیا۔ اسے راتوں کو اپنا بیٹا نظر آتا۔ وہ چیختا، روتا ہوا کہتا کہ اب آپ کا غرور میری زندگی لے گیا۔ وہ تڑپ اٹھتا، وہ چیختا کہ یا اللہ، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا، بہت برا احساس، ایسا احساس کہ اس احساس نے راتوں کی نیندیں چھین لیں۔ اس کا کھانے پینے سے دل اٹھ گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ ایک رات وہ مسجد میں جا کر رو پڑا، یا اللہ،
میں نے تیرے بندوں کے دل توڑے، مجھے معاف کر دے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں سن کر مسجد کے نمازی رو پڑے۔ وہ ایسا رویا کہ عرش بھی کانپ گیا ہوگا۔ اس نے اللہ سے اتنی معافی مانگی اور رو رو کر مانگی، اس یقین پر کہ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دفعہ لوٹ کے میری طرف آ، تو نے 1000 گناہ بھی کیے ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا، بس تیری توبہ سچی ہونی چاہیے۔ اس یقین پر اس نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اور بے شک اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ قادر المطلق ہے۔ وہ کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 100 قدم چل کر آؤں گا۔ پھر اس رب کائنات نے اسے معاف کر دیا۔ آخر کار ایک دن وہی نابینا فقیر اسے ایک چوراہے پر ملا۔ کریم شاہ نے اس کے قدم پکڑ لیے اور رو پڑا۔ فقیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نے کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، میں نے صرف ہدایت مانگی تھی۔ جو ہوا وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اسی دن کریم شاہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ مزدوری کرنے لگا مگر دل امیر ہو گیا۔ جو کماتا اس میں سے حصہ غریبوں کو دیتا۔ گھر میں سکون آ گیا۔ دولت واپس نہ آئی مگر برکت آ گئی۔ اللہ نے اسے ہدایت دے کر اپنی راہ پر چلا دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاجزی نصیب کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دینے والا ہاتھ نصیب کرے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔